درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو، درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو، فضائے نور میں اس نور ہی کا ذکر کرو۔ اسی طرح تو ہے ترتیب پہلے کلمے کی، خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر کرو۔ اسی طرح تو ہے ترتیب پہلے کلمے کی، خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر کرو۔ بارگاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتے ہیں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں سر نیاز خم کرنے والے دنیا میں تاجدار ہیں اور اس بارگاہ میں گداگر نظر آتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں جب موت پہنچتی ہے تو اسے زندگی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جب جہالت پہنچتی ہے تو اسے علم و حکمت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس بارگاہ میں مردہ دلی پہنچتی ہے تو اسے زندہ دلی عطا کر دی جاتی ہے، اس بارگاہ میں اگر کوئی حبشی غلام پہنچتا ہے تو اسے جنت کی حوروں کا اس غلام کو جنت کی جو حوروں کی سردار ہے اس کا ہاتھ اس غلام کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا ہے۔ یہ عنایتوں اور نوازتوں اور سخاوتوں کا عالم ہے اس بارگاہ میں۔ شبیر حسان ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے۔ دو تین شعر پڑھتا ہوں نعت پاک کے کہ رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، بس آپ کرتے گئے اور نظام بنتے گئے، وہ سخت گیر دریدہ دہن وہ تند مزاج۔ حجاز میں مکے میں لوگوں کی سخت گیری دریدہ دہنی اور تند مزاجی مشہور تھی۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ سخت گیر دریدہ دہن وہ تند مزاج، کلام سنتے گئے خوش کلام بنتے گئے۔ وہ سخت گیر دریدہ دہن وہ تند مزاج، کلام سنتے گئے خوش کلام بنتے گئے، بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے۔ بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر اب ایک شعر پڑھتا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک سبحان اللہ نہیں کہا انشاءاللہ وہ بھی بولنے والے ہیں۔ بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے، جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ بہت شکریہ۔ جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ ہم علی جناب دل خیر آبادی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم یقیناً ان سے نعت پاک سنیں گے، لیکن اس سے قبل ہماری اپنی زمین کا ایک سریلی آواز کا زبردست شاعر میں دو چار شعر نعت پاک سے چاہتا ہوں کہ پہلے علی جناب ظہیر اختر صاحب یہاں پر تشریف لائیں اور بارگاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں، پھر ہمیں اس سلسلے کو دراز کرنے میں اور آسانی ہوگی۔ میں ظہیر بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعت پاک کے لیے حکم ہے۔ ہلو، ایکو دے دو بھیا اسے۔ مطلب اور کچھ شعر کے لیے حکم ہے، ایک مطلب پہلے اور ایک شعر پہلے سنیے۔ پھر تو دونوں عالم میں پھر تو دونوں عالم میں تیری واہ پھر تو دونوں عالم میں تیری واہ پائی، پھر تو دونوں عالم میں تیری واہ پائی، پھر تو دونوں عالم میں تیری واہ ہے،
सरबरे तो आलम तक कर तेरी रसाई है। बुलंद आवाज से कहें, अगर आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो आपकी आवाज यहाँ तक आए। फिर तो दोनों आलम में तेरी वाहवाही तेरी वाहवाही है। फिर तो दोनों आलम में तेरी वाहवाही है। सरबरे दो आलम तक कर तेरी रसाई है। और उस शेर के लिए जिसके लिए हुक्म होगा मतलब के बाद फौरन वो शेर हाजिर कर देता हूँ। लागत मैं खास तौर से इतनी कीमती कोई शय नहीं है दुनिया। अल्लाह हो, क्या बात है। इतनी कीमती कोई शय नहीं है दुनिया में। इतनी कीमती कोई शय नहीं है दुनिया। इतनी कीमती कोई शय नहीं है दुनिया में। जितनी कीमती आका आपकी चटाई है। आका आपकी चटाई है। इतनी कीमती रोशनी मुकद्दर है हम गुनाहगारों का। सुनिएगा ये शेर भी खास तौर पे। रोशनी मुकद्दर है हम गुनाहगारों का। हमने नूर वाले से अपनी लौ लगाई। हमने नूर वाले से अपनी लौ लगाई है। फिर तो दोनों आलम में तेरी वाहवाही है। एक मतलब और दो शेर उसके लिए भी हुक्म है तो वो भी हाजिर कर देता हूँ। जी भाई साहब। मेरे आका मुझे गर आपका दीदार हो जाए। 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 तो जीते जी मेरी दुनिया गुलो गुलजार हो जाए। जीते जी मेरी दुनिया गुलो गुलजार हो जाए। मेरे आका मुझे गर आपका दीदार हो जाए। मेरे बहुत मोहतरम नवीद प्रेम साहब मौजूद हैं। हाजिर करता हूँ सभी मेरे दोस्त अहबाब तशरीफ फरमाए। कभी मेंबर साहब बैठे हैं, उनकी भी शिरकत चाहता हूँ। सुनिएगा। मेरे आका मुझे गर आपका दीदार हो जाए। करूँ जब जिक्र मैं उनका, करूं जब जिक्र मैं उनका, पढ़ूं जब नात मैं उनकी। सुनिएगा। करूं जब जिक्र मैं उनका, पढ़ूं जब नात मैं उनकी। करूं जब जिक्र मैं उनका, पढ़ूं जब नात मैं उनकी। मुअत्तर
سفر گھر میرا روشن در و دیوار ہو جائے، روشن در و دیوار ہو جائے۔ امتیاز صاحب بالخصوص یہ شعر عادی کرتا ہوں بھائی دین ارشاد سنیے گا۔ اسی امید پہ تن میں، اسی امید پہ تن میں سفر جاری ہے سانسوں کا، اسی امید میں تن میں اسی امید پہ تن میں سفر جاری ہے سانسوں کا، اسی امید پہ تن میں سفر جاری ہے سانسوں کا، ظہیر اختر پہ بھی آقا کرم ایک بار ہو جائے، ظہیر اختر پہ بھی آقا کرم ایک بار ہو جائے، میرے آقا مجھے گر آپ کا